دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. عزیز ساتھیوں، ہمارے درمیان جو موضوع طے ہوا ہے وہ ہے تکفیر اور فرقہ بندی، کفر و شرک۔ تکفیر مطلب فرقہ بندی، کفر و شرک۔ اصل میں نیا فرقہ جو ابھی 1975 میں بنا، نئے اصول کے مطلب وہ بیان کرتے ہیں کسی لفظ کا جو دنیا سے ہٹ کر ہو۔ کفر یکفر، تکفیر کے معنی ہوتے ہیں کسی مسلم کی تکفیر کرنا، ناحق تکفیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ ناحق تکفیر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی ایمان والے کی تکفیر کی جائے۔ کس کی تکفیر کی جائے؟ ایمان والے کی، اس بنیاد اور اس کی بنیاد کوئی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا ہے، اس کی تکفیر کی جائے، واقعی کفر و شرک ہو، بنایا ہوا نہ ہو، خود ساختہ نہ ہو، جدید نہ ہو، اپنی من مرضی کا نہ ہو، اپنی ذاتی تشریحات کا نہ ہو، قرآن سے اور سنت سے اس کا شرک ہونا واضح ہو۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں فرقہ بندی کفر و شرک ہے۔ اب یہ فرقہ بندی کفر و شرک ثابت کریں گے۔ بندی، فرقہ بندی، پہلے معنی بتانا پڑے گا ان کو، فرقہ کس کو کہتے ہیں، بندی کس کو کہتے ہیں، پھر اس کا کفر و شرک ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی تکفیر کا ہم پر الزام ہے، تکفیر کا ہم پر الزام ہے، ہم پر تہمت ہے، ہم مسلمین کی تکفیر نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں مسلمین کی تکفیر کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو قرآن کی اس آیت کے مطابق، میں الحمدللہ اس بات کا قائل ہوں کہ اہل ایمان جن اصولوں کو مانتے ہیں ان کا میجر جو ہے، اکثر حصہ جو ہے، غالب حصہ جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، اصول بھی پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اصول کو بھی جانتا ہوں، اور الحمدللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے رہتا ہوں تو دلائل کو بھی جانتا ہوں۔ ایک اصول کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اصول یہ ہے، قرآن مجید ہمیں ایک اصول دیتا ہے۔ پہلے وہ مناظرے کے الفاظ میں اصول بیان کر دوں کہ الزام الخصم بما هو قائلہ، مناظروں کی کتابوں میں یہ اصول ملتا ہے کہ جب دو فریق آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو دوسرے فریق کو کسی ایسی بات کی مثال دے سکتا ہے، ایسی بات بطور دلیل پیش کر سکتا ہے جسے وہ تسلیم کر لازم کرنا خصم پر، مخالف پارٹی پر کسی ایسی بات کو جس کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہیں گے کہ یہ اصول قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو میں پھر قرآن سے مثال دے دوں گا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَشَهِدَ مِنْ أَهْلِهَا، گھر کی گواہی، اور گھر کی گواہی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ گھر کی گواہی کی بات کہ گھر کی گواہی پیش کی جاتی ہے۔ مسعود صاحب بھی گھر کی گواہی پیش کرتے تھے، محمد اشتیاق صاحب بھی گھر کی گواہی پیش کرتے ہیں، اور خود ارشاد صاحب بھی گفتگو میں ہمارے ساتھ گھر کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصلاح المسلمین کے نام سے، اصلاح المسلمین، یہ ارشاد احمد چنہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تکفیری یعنی مسلمین کی تکفیر کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ان کی کتاب سے، اور دیکھ لیں یہ میرے ساتھ تو بیٹھے ہوئے لیکن یہ مجھے دکھا نہیں رہے، پھر کہیں گے دیکھو دیکھو یہ اس کو کتاب دکھا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 41 پر ارشاد احمد چنہ صاحب کی صفحہ 39 پر ارشاد احمد چنہ صاحب کی کتاب اصلاح المسلمین میں گھر کی گواہی پیش کر رہا ہوں، اور ایک ایسی بات جس کے یہ قائل ہیں، تو یہ دیکھیں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں اہل حدیث اور دیوبندیوں کو فرقہ سمجھ رہا ہوں اور کبیرہ گناہ کے مرتکب سمجھ رہا ہوں۔ اہل حدیث اور دیوبندی میرے نزدیک بگڑے ہوئے مسلم ہیں، اور کچھ لوگوں کے ہاں غیر مسلم۔ قرآن مجید میں کچھ فرقوں کو ایمان والا کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو میں کیا سمجھتا ہوں، دیوبندیوں کو میں کیا سمجھتا ہوں، مسلم۔ صفحہ نمبر 39، یہ فائل ان کو دے دیں، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، دیکھتے رہیں، واپس دے دیجیے گا جاتے ہوئے تب تک کے لیے۔
اس میں لکھا ہوا ہے اگر میں آپ کی کوئی بات آپ کی طرف غلط منسوخ کروں تو آپ کو کہہ دینا. لکھا ہے کہ اہل حدیث دیوبندی ہے یا مسلم ہے, اہل حدیث اور دیوبندی مسلم ہے یا کافر ہے, تو کہتا ہے کہ میں ان کو مسلم مانتا ہوں. صفحہ نمبر اس کے بعد جناب والا اسی بات کو انہوں نے صفحہ نمبر 40 کو بھی لکھا ہے. 39 میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اہل حدیث مسلم کیوں نہیں ہو سکتے, یہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک ان کے مسلم ہونے کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں. ان کے مسلم ہونے کے, اہل الحدیث کے مسلم ہونے کے, جز کبھی کل نہیں ہوتا. نمبر 1 پہلی دلیل, جز کبھی کل نہیں ہوتا. ان کے احکامات جز کل نہیں ہوتا. کہ مثال میں آپ کو سمجھا دوں, مثال کے طور پر یہ چارجر کس کے لیے ہوتا ہے, موبائل کے لیے ہوتا ہے. چارجر کس کے لیے ہوتا ہے, موبائل کے لیے. لیکن کیا یہ موبائل چارجر ہے, یہ چارجر موبائل ہے, دونوں مل کر بنتا ہے. مثال کے طور پر یہ قمیص کا یہ کف آستین, یہ اس قمیص کا حصہ ہے. لیکن کیا صرف کف ہو تو پوری قمیص کہی جا سکتی ہے؟ بات کو سمجھیے گا, نہیں کہی جا سکتی. تو کہتے ہیں جز کبھی کل نہیں ہوتا. یہ آسان لفظوں میں نے سمجھایا, جز کبھی کل نہیں ہوتا. کچھ احکامات مسائل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے, تاہم ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث مقدم ہے. شہید شاہد من اہلھا, ارشاد چننا صاحب کی گواہی. کہتے ہیں قرآن و حدیث مقدم ہے, اس کا وہ اپنے خطبوں اور وعظوں میں اقرار بھی کرتے ہیں. الحمدللہ اقرار بھی کرتے ہیں. اس کے لیے جزوی خرابی کی وجہ سے ان کو کلی طور پر غیر مسلم نہیں کہیں گے. ارشاد چننا صاحب ان کو غیر مسلم نہیں کہیں گے. اگر جزوی خرابی یا بگاڑ کی وجہ سے آج کل کے یہود و نصارہ کو, یہود و نصارہ یہ اہل کتاب مانتے ہیں, آج کل کے اہل کتاب میں اور پہلے والے اہل کتاب میں بہت فرق ہے. اس فرق کے باوجود اگر یہود و نصارہ اہل کتاب رہ سکتے ہیں تو اہل حدیث دیوبندی فرق ہونے کی وجہ سے مسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسلم ہے. اچھا, اسلم شیر ہے. فکرے کا مقصد یہ نہیں کہ اسلم ایک جانور ہے اور انسان نہیں ہے, کیونکہ جز کل نہیں ہوتا. جز یہاں پر تشبیہ دی گئی, اس کا مطلب بہادر ہے. پھر نمبر 2 دلیل دی ہے کہ ابو طالب کو کم عذاب ہوگا. اہل حدیثوں کے مسلم ہونے کی دلیل نمبر 2 کہ ابو طالب کو کم عذاب ہوگا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا لیکن ایمان نہیں تھا. دلیل کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں, کتاب ان کے سامنے میں نے رکھ دی ہے, ان کی کتاب ان کے سامنے میں نے رکھی ہے. اقرا کتاب, اپنی کتاب پڑھ لیجیے, آج تیرے حساب کے لیے کتاب ہی کافی ہے. محبت والوں کو کم عذاب ہوگا. تو پھر کہتے ہیں کہ نادان دوست اور دشمن میں فرق ہے. تیسری دلیل, چوتھی دلیل دیتے ہیں دلائل کا سمجھ میں نہ آنا اور بات ہے, نہ ماننے کی نیت اور ہوتی ہے. جیسے اہل حدیث دیوبندی ان کی نہ ماننے کی نیت نہیں ہوتی, یہ انہوں نے لکھا ہے. نمبر 2 لکھتے ہیں دلائل کا سمجھ میں آنا, حسد کی اور ضد کی بنا پر دلیل نہ ماننا. حسد اور ضد تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو حسد ہے یا ضد ہے, یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. آگے لکھتے ہیں یہ اتنے سارے دلائل دے کے کہتے ہیں کہ دوسروں کے برابر سمجھنا, اس لیے پہلے گروہ کو دوسرے کے برابر سمجھنا زیادتی ہوگی. اہل حدیث و دیوبندی راتوں کو عبادت کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, ان میں حافظ و قرآن و حدیث موجود ہیں. اہل حدیث و دیوبندیوں کو مشرک سمجھنا زیادتی ہوگی. فرقہ بندی کفر و شرک ہے نا. اہل حدیثوں کو مشرک سمجھنا, اگر آج اس وجہ سے یہ مشرک سمجھیں گے, ہم اہل حدیثوں کو مشرک سمجھیں گے اس بنیاد پر, تو یہ کہتے ہیں مشرکین کی قرآن مجید میں کچھ خرابیاں جو ان میں نہیں پائی جاتی. پھر اس کی بھی مثالیں دی ہیں, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں یعنی مشرکین, تم انہیں برا بلا نہ کہو وگرنہ یہ دشمنی میں اللہ کو برا بلا کہیں گے, اللہ کو گالیاں دیں گے. کہتے ہیں کیا اس سے کیا ثابت ہوا کہ مشرک نعوذ باللہ اللہ پاک کو انتقاماً گالیاں دے دیتے ہیں, جبکہ اہل حدیث دیوبندی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن گالی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ انہوں نے دلیل دی اہل حدیث مسلم ہونے کی. کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین نزدیک بتوں کی عظمت اللہ پاک سے زیادہ تھی. اہل حدیث اور دیوبندی قطعاً ایسا نہیں کرتے, لہٰذا کیسے مشرک کافر کہا جائے, کیسے مشرک کافر مانا جائے, لہٰذا کیسے مانا جائے کہ یہ کافر و مشرک ہے. یہ الفاظ لکھے ہیں ارشاد احمد چننا صاحب نے. آگے دلیل دیتے ہیں کہ جناب والا کفار کی نیت نبی پاک کو قتل کرنا تھی. اہل حدیث اور دیوبندیوں کی قطعاً نہیں ہے, یہ ایسے لوگوں کو کافر مانتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. الحمدللہ جو نبی کی گستاخی کرے اہل حدیث اور دیوبندی اسے قتل کرتے ہیں. کبھی کسی رجسٹرڈ فرقہ پرست نے بھی کیا ہے, بتائیے گا. ان میں قرآن و حدیث کے حفاظ موجود ہیں جو دن رات یہی کام کرتے ہیں. گھر کی گواہی آپ کے یہاں کون ہے حافظ حدیث کا, کون ہے حدیث کا حافظ؟ مرکزی اسٹوں میں غلط آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے غیر مسلم ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ اہل کتاب میں خرابیاں آنے کے باوجود ہم ان کو اہل کتاب سمجھتے ہیں. ہم ان کو اہل کتاب میں خرابیاں ہیں نا, اس دور کے اہل کتاب اور تھے, آج کے اہل کتاب اور ہیں, اس کے باوجود ہم انہیں کتاب سمجھے, لیکن مسلمین میں خرابیاں آنے کی وجہ سے ہم ان کو مسلم نہ سمجھے. چننا صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر فرقہ والے مسلم نہ رہے تو پھر یہود و نصارہ کو بھی اہل کتاب نہ سمجھو. اس سوال کا جواب آج یہ دیں گے خود. ان میں بہت بگاڑ ہے جو پہلے والوں میں نہیں تھی. آگے کہتے ہیں یہ سارے, میں کہتا ہوں 10 منٹ تو میرے پورے ہی ہو گئے, میں نے اتنا پڑھا, اس کو کافی سمجھیں چونکہ میرا وقت پورا ہونے لگا ہے. تو جے بات سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی مسلم ہے. آپ ہمیں کافر کیوں سمجھتے ہیں آج کل, آپ ہمیں کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ سمجھنے کا جواب دیجیے گا, کہنے کا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارشاد صاحب مجھے کافر کہتے ہیں,
شاہد علی کو مرتد کہتے ہیں، فرحان الدین اور عمران الدین کو مرتد کہتے ہیں، فواد خان کو مرتد کہتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. ناریلو صاحب کو مرتد کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، چونکہ ناریلو صاحب بھی میری معلوم ہوتا ہے کہ شیخ صاحب کی بیعت میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا. سمجھتے ہیں ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ان کو مرتد کافر سمجھتے ہیں یا نہیں جن کے میں نے نام لیے؟ صاف لفظوں میں بتائیے گا. اگر آپ انکار کریں گے تو میں آپ کے فرقے کے امام کی کل عالم کی تقریر سناؤں گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساجد علی اور فلاں فلاں مرتد ہیں، جو بیعت نہیں کرے وہ غیر مسلم ہے. آپ تکفیری نہیں ہو. آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تکفیری بن جاؤ. نجات اسی میں، جہنم سے بچنے کا، عذاب سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ آپ تکفیری بن جاؤ. مجھے دعوت دے رہے تھے اور آج آپ تکفیری نہیں ہیں. آپ تکفیری ہیں، دوسرے جذبے میں بات کروں گا. آپ کی باری ہے. مجھے پہلے وہ چیز بتاؤ تاکہ میں بات کروں کہ آپ فرقوں کو کیا سمجھتے ہیں جو دین کے اندر ہے، تاکہ پھر میں آگے اس حساب سے سوال دوں. تو آپ سوال کر لینا. میں 10 منٹ کے میں نے کر دیا، پہلے ہی کیا تھا. پھر انہوں نے بولا کہ میں ابھی انہوں نے کہا میں 10 منٹ میں بتا دیتا ہوں اور بتایا ہی بھائی میری بات سنو نا. نہیں. بتایا ہی نہیں. انہوں نے 10 منٹ میں جو باتیں کہہ دی، آپ 10 منٹ میں اپنا سوال بھی کر لو، ان کی باتوں کے جواب بھی دو. پہلے میں نے کیا نا. ارے پہلے کو چھوڑو، ابھی شروع ہو گیا. پہلے ان کی پہل ہو گئی، اب آپ کے 10 منٹ ہے. آپ 10 منٹ میں مجھے اب آپ اپنے ریکارڈنگ بھی کر لو، جو 10 منٹ بھی کر لو. 10 منٹ سوال بھی کر لے، وہ بھی کر لو. باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. افسوس ہے کہ جس چیز پر میں زور دے رہا ہوں اس کا جواب نہیں آ رہا. اس سے پہلے میں نے بھائی کو کہا کہ آپ اپنا، میری دعویٰ یہ ہے آپ اپنے جواب دعویٰ مجھے بتا دیں، لیکن لیت اور لال سے کام سے نے لیا، کوئی جواب نہیں دیا. بڑی دکھ کی بات ہے، کیونکہ یہ جواب جب دیں گے تو میں اسی حساب سے اس کو جواب دوں نا. جب تک ان کی طرف سے جواب نہیں آیا تو میں کس ٹریک پر چلوں؟ الٹا اس نے کیا کیا، میرا ایک کتاب پرانے زمانے کا جو لکھا ہوا تھا، جو کہ میں اس وقت بھی جماعت المسلمین سے نکلا نہیں تھا، جواب لینے کے چکر میں نے کیا کہ جیسے امیر صاحب، اشتیاق صاحب جواب نہیں دیتے تو میں ایک کتاب لکھ دوں، شاید اس سے میری اطمینان قلب ہو جائے. اس لیے میں پھرتا رہا کافی لوگوں کے پاس، خصوصاً نور الامین کے پاس تو بہت گیا، کیونکہ وہ پنجاب میں تھے تو میں بھی فیصل آباد میں تھا، کہ نور الامین صاحب پلیز مجھے سمجھا دیں، کچھ سوالات میں نے کیے ہیں تو ان کے مجھے تھوڑے سے جوابات دے دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے. میں ابھی بھی جماعت المسلمین میں جماعت المسلمین کو چھوڑا نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ ہے. عید کی نمازیں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، زکوٰۃ وغیرہ بھی آپ لوگوں کو دیتا ہوں، جمعے کی نماز اور نمازیں بھی آپ کے پاس پڑھتا ہوں، اور کسی کو میں نے نمازیں نہیں پڑھی تو کچھ تسلی ہو جائے. امیر صاحب سے سوالات کرتے ہیں ڈائریکٹ تو وہ جواب دینے سے تھوڑے سے کتراتے ہیں، تو چلو آپ ہی دے دو. تو انہوں نے بولا میں آپ کو فٹافٹ دے دوں گا، لیکن بہرحال اس نے نہیں دیا. تو اتنے میں یہ کہ میری پوسٹنگ ہو گئی مظفر گڑھ. مظفر گڑھ میں میں بیٹھا تھا، دنیا ٹی وی پہ کچھ عالم کٹھے تھے دیوبندی کے، کبھی کبھار وہ اہل حدیثوں کا عالم بھی جاتے ہیں، کبھی کبھار شیعوں کا عالم بھی آ جاتا ہے. دنیا ٹی وی پہ یہ تقریباً 7:15 پہ شروع ہوتا ہے، 8 بجے پون گھنٹہ 40 منٹ پون گھنٹہ چلتا ہے. انیق احمد جو ہے نا وہ پروگرام پیش کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ان سے پوچھا، میں بیٹھا ہوا تھا، کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم. اس آیت کی تشریح کر دیں، مفہوم بتا دیں کیا ہے. تو اس وقت جو عالم تھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس آیت کا سیاق اور سباق، پہلے جو آیتیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں، ان پر غور کریں تو یہ آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں کیا فرمایا گیا ہے. انہوں نے کہا کیا فرمایا گیا اس چیز کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ اختلاف اور افتراق کی بات ہے، فرقہ بندی کی مذمت ہے. جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے کے بعد ہے. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین کے اندر تفرقے کیے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا.
پھر فرمایا کہ یہ کالے منہ ان کے ہی ہوں گے جو بدعتی ہیں اور فرقہ پرست ہیں، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ تو میرے کان کھڑے ہو گئے اور میری بات سمجھ میں آ گئی جس کی میں جستجو میں تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو پھر میں بعد میں جب یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اختلاف میرا تھوڑا سا سمجھنے کے بارے میں تھا، اور الحمدللہ مجھے دیوبند کے علماء نے یہ بات سمجھا دی، تو پھر میں واپس انہی کی طرف لوٹ آیا امیر صاحب کے پاس، اور جماعت المسلم جیسے پہلے میں نماز ان کے ساتھ ہی پڑھتا تھا، بعد میں ان کے پاس پڑھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا پارہ ہے قرآن مجید میں، شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول الصفحاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جس قبلے کی طرف منہ کرتے تھے ابھی اس کو کیوں وہ ادھر ہٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کہیں نا کہ پہلے تو یہ ایسی باتیں کرتا تھا اب کیوں پھر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بے وقوف ہے۔ بے وقوف لوگ یہی کہیں گے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو بندہ کتاب جس کو میں نے ختم کر دیا، جس سے میں ہٹ چکا ہوں، ان سے پہلے کی میری باتیں بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے ایسے تھے تو اب ایسے کیوں ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایسے لوگ صفحاء بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں پہلے آپ ایسی باتیں کرتے تھے اب کیوں تبدیل ہو گئے۔ تبدیلی کے منکر کو کہ پہلے تھے تو اب کیوں ہٹ گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے وقوف کہتا ہے۔ سیقول دوسرا پارہ شروع کی آیت ہے قرآن مجید۔ تو یہ بے وقوفی کی نشانی ہے، بے وقوفی کی نشانی ہے کہ ایک بندہ اپنے کتاب سے ہاتھ اٹھا چکا، پھر بھی آپ اس کو کہیں کہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے لہذا آپ کو یہ ماننی پڑے گی اپنی بات۔ جب یہ میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ کفر ہے، کس کے ہوں گے کفر؟ یہ سعودی عرب سے قرآن مجید ہے، یہ اس میں بھی یہ جو حوالہ کھولیں گے مجھے دے دیجیے گا کھلا کھلا۔ جی 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 آپ کو دے دوں گا، کوئی بات آپ کو بھی چاہیے ہوگا لے لیجیے گا۔ ہاں جی ہاں جی۔ اکفرتم بعد ایمانکم 165 صفحہ، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جب سب کچھ جانتے ہوئے اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی خواہشات کی یہ اختلاف و تفرقے کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے، قرآن مجید نے مختلف اسلوب پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے، مگر افسوس ہے کہ اس امت کے تفرقے بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں، مگر اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل اور ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تعدیل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ تفرقہ بندی مراد لی ہے، منہ کالا جن کا ہوگا اسی سے۔ اور نیچے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 165 پیج پہ ہے، ابن عباس کی بھی روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کے منہ کالے ہوں گے اس سے مراد اہل بدعت اور افتراء کے مراد لیے ہیں، فرقے والے منہ کالے ہوں گے۔ وہاں لفظ ہے کفر، اکفرتم بعد ایمانکم، کالے منہ کن کے ہوں گے؟ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اور وہ کفر کون سا تھا؟ کہتا ہے کہ بدعتیں کی اور فرقہ کیا، اس کے مقابلے میں ضد لائے ہیں۔ بدعت کا ضد کیا ہے؟ سنت، اور فرقے کا ضد کیا ہے؟ جماعت۔ تو کہنے لگے پھر جو نورانی چہرے ہوں گے ان کے ہوں گے جو سنت کو لازم پکڑنے والے ہوں گے، اور آپ درمیان میں نہیں بولیں، اپنے ٹائم میں بولیں، اپنی ٹائم میں بولیں۔ اکفرتم بعد ایمانکم، میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ادھر گئے۔ تو اس کے مقابلے میں بدعت کے مقابلے میں سنت ہے اسلام میں ضد، یعنی کہ یہ جو کفر ہو گئے تو ایمان والے کون ہوئے؟ سنت والے اور جماعت والے۔ تو وہ یہ بھی لائے ہیں، اور یہ اس کے دو عالم ہیں، یہ سعودی عرب سے جو ہے نا چھپا ہے، اس میں ایک آپ کا بہت بڑا جو ہے نا عالم ہے جو مولانا جوناگڑھ اور صلاح الدین یوسف صاحب، محمد جوناگڑھی، یہ اس کی یہ ہے۔ پھر آپ لے لیں، پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو بندیوں کے ہیں شیخ الہند محمود حسن صاحب، اور اس کے بعد ہے شبیر احمد عثمانی صاحب،
اس کی بھی تفسیر یہ ہے، یہ بھی آیت میں یہی فرماتے ہیں 108 پیج پر ہے 108 پیج پر اس میں بھی یہ ہے کہ اور ان کے ہدایت کے موافق حضور پر مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، اب غور سے کرتے جائیں یہ کفر اکفرتم بعد ایمانکم میں کون کون آ جاتے ہیں؟ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، عام کفار یا مبتدئین، فساق، فجار، سب کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مبتدع بدعت کرنے والے ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ نیچے اور لکھتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اکفرتم بعد ایمانکم مخاطب ہوئے، کہتا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اسے یہ خطاب ہوا، مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافروں جیسے عمل کیے، گویا کہ کفر سے یہ مراد رہے اپنی طرف سے، کفر سے مراد عملی کفر ہوگا۔ آیت کے سیاق سباق سے ظاہر ہوتا ہے یہاں سے کفر سے مراد کفر پھیلی ہے، یعنی اختلاف بے اختلاف مذموم مراد ہوا۔ یہ بھی ہے، یہ بھی لے لیں آپ، یہ بھی پڑھ لیں، قرآن مجید کے آیت ہے۔ پھر دیوبندی کی کس خوشی میں پڑھ رہا یہ بندیوں کے بھی ہیں۔ پھر یہ پوری امت کا اجماع ہے نا، اور پھر یہ شیعہ کی کتاب ہے، یہ بھی تفسیر شیعہ کی آ رہی ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اکفرتم بعد ایمانکم سے مراد بدعتی لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں۔ یہ 89 پیج پر کہ حدیث لاتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ حوض کوثر پہ جائیں گے تو بدعتی لوگ آ جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن واپس جاؤ، دور ہو جاؤ کہ بدعتی لوگ ہوں گے۔ تو جب ان کو حوض کوثر پہ پانی نہیں ملے گا، ہلکی نعمت نہیں ملے گی، تو جنت تو بڑی نعمت ہے، وہ کہاں سے ملے گی بدعتی لوگوں کو؟ تو یہ اہل حدیث جو ہے نا، یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ اہل حدیث بھی ان کو حق پر سمجھتے ہیں، مسلم سمجھتے ہیں۔ یہ پہلے کلیئر کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو یہ جو ہے نا، وہ بار بار میں کہہ رہا مجھے پتا ہے دعویٰ کہ فرقہ پرست کیا ہے ان کے نتیجے، فرقہ پرست کو یہ کیا کہیں گے، فرقہ پرستی، تاکہ میں اس حساب سے ان کو دلائل دے دوں، کلیئر کرے۔ لیکن شکر ہے جواب نہیں دے گا، قیامت تک جواب نہیں دے گا۔ صاحب آپ بھی بیچ میں نہیں بولا کریں، نہیں بولیں گے، کتاب مانگنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھانا ہوگا آپ نے، وہ کراس کوسچننگ کی نہیں بعد میں بولے، آپ بولیں جو بھی کچھ کہنا ہے، یہ بھی نہیں بول رہا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ جو موضوع انہوں نے دیا ہے اس میں دو چیزیں، ایک ہے تکفیر اور ایک ہے فرقہ بندی۔ پہلے تکفیر کا لفظ لکھایا ہے انہوں نے، دیکھ لیں لکھا ہوا موجود ہے کاپی میں، تکفیر پہ بات ہو رہی ہے، پھر فرقہ بندی پہ بھی بات ہو جائے گی، مجھے تو انکار نہیں ہے۔ تکفیر پر میں ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ نے مثال تو دی، مثال کے طور پہ آپ نے کہا سیقول السفہاء آپ نے پیش کی کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آپ کو پچھلے قبلے سے کس نے پھیر دیا تھا۔ میں یہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں پچھلے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جماعت المسلمین سے کبھی نکلا ہی نہیں ہوں، تو یہ جماعت المسلمین میں رہتے ہوئے آپ نے لکھا تھا نا۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دنیا نیوز کے ایک عالم نے یہ باتیں بتائیں، میں نے سنا، کون سا عالم تھا اس کا نام بھی نہیں پتا، مجہول شخص ہے۔ مسعود احمد صاحب نے الجماعت القدیمہ میں لکھا کہ یہ مجہول آدمی کون ہے، کہاں کی کہانی سنا رہے ہیں، انیق احمد پروگرام، جیو نیوز، فلاں نیوز، یہ کون سے پروگرام ہیں؟ آپ کے پاس قرآن و حدیث ہے، آپ قرآن و حدیث سے دکھائیں۔ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے امیر کل عالم کی وائس سناتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ 52 سیکنڈ کی وائس ہے، بڑی مشہور ہے، کوئی بھی نکال دے گا گروپ کا فرد ابھی، اس کے اندر یہ گرم پانی ہوگا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک ایسا شخص جو ساری زندگی قرآن و حدیث پر عمل کرتا رہا۔ آپ نے ابھی اشارہ کیا یار یہ انٹرپٹ نہیں ہو رہا، 10 منٹ پھر سے شروع ہوں گے بھائی، ٹائم دوبارہ شروع کرو۔ انہوں نے اگر نہ کہا ہاں تو پھر ملک کو 10 منٹ دے دیا، اگر انہوں نے اس کے ساتھ بات ہاں نہ کی ہو، پوچھو نہ میرے لب ہلے نہیں، اشارہ آپ کو دیکھیا آپ نے، بتاؤ کیا یا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولے آپ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، بس اتنی سی بات۔ کیوں دیکھا؟ یہ آنکھیں بھی لائی، ایسے بھی کہا، ایسے بھی کہا،
آپ دیکھیں غور کریں آنکھیں بہت کچھ بولتی ہے इनको देखें آنکھیں بہت کچھ بولتی ہے نہیں کرو یار آنکھیں بند آنکھیں بہت کچھ بول جاتی काफी ہیں देर से आपको देख रहा हूँ काफी देर से आपको بات کیا ہے बीच में नहीं बोल बात बाद में कहते हैं بعد میں بولتے تھے کہ بھائی ایسے آنکھیں ان کی دلوں کی فرمائشیں ہیں بھائی نہیں نہیں کوئی بات نہیں कोई नहीं बोले सबके लिए پھر پوز کیا میرا ٹائم 10 منٹ پھر سے شروع کریں بھائی تو کیا کوئی بات نہیں 1 منٹ کی مجھے نہیں ڈسٹرب کرتے رہیں گے نا یہ اس طرح نہیں ہوگا دوبارہ ہوگا دوبارہ دے دے 10 منٹ چلو 12 منٹ لے لو 12 منٹ کر 12 منٹ نا 12 منٹ بعد یار آپ کنجوس کیوں بنتے ہیں مجھ سے آپ 12 منٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر دے دو 12 منٹ دے دو اس کو الحمدللہ بولے آپ لیکن جواب مجھے دے دیں یہ دیکھیں ارے بھائی چپ کر جاؤ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ بات چلی تھی سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کی اس قبلے سے کس نے پھیرا جس پر یہ پہلے تھے آپ تو کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی جماعت المسلمین میں تھا اب بھی جماعت المسلمین میں ہوں میں تو کبھی جماعت المسلمین سے نکلا ہی نہیں ہوں جب آپ نکلے نہیں ہیں تو میں نے پہلے والی بات کی میں نے کہا میں نے تو یہ لفظ بولے ہی نہیں تھے نا کہ بھائی آپ پہلے یہ بات کرتے تھے اب کیوں یہ بول رہے ہیں میں نے کہا میں آپ کی کتاب آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں نے کہا شہید شاہد من اہلہا گھر کی گواہی دکھاتا ہوں رجسٹرڈ کر کے گھر کا بندہ ارشاد احمد چنہ کہتا ہے کہ جی اہل حدیث مسلم ہے آج اگر آپ ابھی مجھے تکفیر کرتے ہیں مجھے کافر سمجھتے ہیں آپ تو کیوں سمجھتے ہیں آپ بتائیے میں تو پہلے اور بات کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں آپ جماعت المسلمین سے کبھی نہیں نکلے تو یہ کتاب کب لکھی آپ نے جماعت المسلمین میں لکھی نا آپ تو کبھی نکلے ہی نہیں جماعت المسلمین سے تو میں ثابت کر رہا تھا آپ کو کہ آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہی اگر نبی اور رسول پیش کرے تو جو آدمی نہ مانے وہ تو کافر ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا کردار بے داغ سیرت بے داغ صورت بے داغ ہر حساب سے کامل اس کے برعکس ہمارا کردار ناقص علم ناقص صورت ناقص سیرت ناقص لیے مدعو یقیناً شک ہوگا وہی کرنے سے آپ سے گناہگار ہوگا ایسی صورت میں اختلافی پروگرام کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوگا اختلافی پروگرام نہ ماننے والا کافر نہیں ہوگا یہ انہوں نے لکھا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج آپ تکفیر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جو تکفیری عقیدہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں کہ تکفیری بن جاؤ یعنی اہل ایمان کو کافر سمجھو اس کی دلیل دو مجھے آپ کی دعوت میرے پاس موجود ہے لفظ آپ نے لکھا ہے تکفیر اور آپ کی آواز میں سب گروپ والوں کو سنا چکا ہوں یہاں بیٹھنے میں لوگوں کو سنا چکا ہوں آپ نے کہا کہ صدیق رضا صاحب نجات اسی میں کہ آپ تکفیری بن جاؤ اب بتاؤ تکفیری بتاؤ آپ کہاں ہیں تکفیری بن جاؤ یعنی کافر ایمان والوں کو میں کافر سمجھنے والا کیوں بن جاؤں آپ جو دلائل دیں گے میں اس کا جواب بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ لیکن آپ پڑھتے کچھ اور ہیں اور بولتے کچھ اور ہیں مطلب اپنی مرضی کی تشریح پڑھتے تو آپ ہیں لیکن تشریح اپنے مرضی کی کرتے ہیں میں نے کہا تھا پورا پڑھو اس نے پورا نہیں پڑھا تھا میں نے کہا تھا نا کہ پورا پڑھو میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا جیسا لکھا ہے ویسے پڑھو بولا تھا کہ نہیں بولا تھا میں نے بولا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے تھوڑی ان کے اپنے فرقے کے عبدالحمید صاحب نے 1.5 منٹ میں 4 دفعہ جھوٹا بولا ہے ان کو ایسے ہی تھوڑی بولا ہے ثبوت موجود ہے دکھاتے یار یہ طریقہ ہے بتاؤ آپ پڑھو پورا پڑھو جو لکھا ہوا ہے کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت افتراق مراد لی ہیں انہوں نے یہ اہل سنت والجماعت اہل بدعت بولا ابن عباس بولا لیکن اہل سنت والجماعت بولا خیانت کی ہاتھ میں کتاب رکھ کر یہود و نصارہ ہاتھ رکھتے تھے ایسے نہیں پڑھتے تھے یہ بغیر ہاتھ رکھے نہیں پڑھتے سیاڑے ہو گئے ان سے بھی زیادہ پڑھو نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات پوری پڑھو نا یہود سے بھی آگے نکل گئے ہو پھر کہتے ہو یہود ایسے کرتے تھے یہود سے بھی آگے نکل گئے ہو فراڈیوں میں آپ لوگ یہ رجسٹرڈ فرقہ پرستی کی جو مطلب یہ جو اس طرح کی فریب کہانیاں ہیں میرے پیارے بھائی صحیح ابن عباس کی بات آپ کہاں مانتے ہو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے اہل بدعت اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت و افتراق مراد لی ہیں ابن کثیر و فتح الحدیث جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت عمل پیرا ہے اور اہل بدعت اور اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم ہے اہل سنت فرقہ نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے تفسیر اس نے پڑھی میں نے نہیں پڑھی انہوں نے پڑھی ہے نا بھائی کون لایا یہ تفسیر یہ دیکھیں اس کی فوٹو لیں آ جائیں وہی فوٹو والے اس کی فوٹو لیں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے کہ اہل سنت کے جماعت کے الفاظ صفحہ 165 بولا تھا صفحہ 165 پہ لکھا ہے پڑھتے نہیں ہیں لکھا کچھ یہ وہ بڑے کیمرے سے فوٹو بنوائے اچھا آیت پڑھی ہے کفرتم بعد ایمانکم میں پڑھ دیتا ہوں آیت بھی آپ کو کہ انہوں نے جو آیت پڑھی قرآن مجید کی اکفرتم بعد ایمانکم اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا مثلا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ان کی طرح نہ ہو جانا
کہ جنہوں نے بند کر کے دے دے ان کو، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا واضح دلائل آ جانے کے بعد۔ اب مجھے ایک آیت پیش کریں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں۔ آیات کیا ہے؟ بینات، دلائل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ ایک حدیث دکھائیں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں۔ فارم کا اختلاف اگر آپ کہو گے کہ میرا فارم کچھ اور ہے، آپ کا فارم کچھ اور ہے، دلائل کی بنیاد پہ ہوگا۔ اگر اس بنیاد پر کافر ہوتے ہو تو پھر میں ثابت کر دوں گا کہ فارم میں تو مسعود صاحب کے اور اشتیاق صاحب کے بھی اختلاف موجود ہے۔ جو آپ کا 1975 میں فرقہ بنا اس میں بھی یہ اختلافات موجود ہے، مسعود صاحب کا فہم الگ ہے اور اشتیاق صاحب کا فہم الگ ہے۔ فہم کے اختلاف کی بات کرو گے تو اسلام جو شروع ہوا، صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے، فہم میں اختلاف تھا۔ آپ کی کتاب سے دکھا دوں گا کہ بنو قریظہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر نماز پڑھو۔ مسعود احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، آپ نے بھی لکھا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے، آپ کی اس کتاب میں بھی ہے اسلام المسلمین میں۔ تو بنو قریظہ میں سارے صحابہ نے نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، آدھوں نے رستے میں پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کسی نے کیا مطلب لیا کہ وہاں جا کر ہی پڑھنا ہے، اور کسی نے مطلب لیا کہ آدھے رستے میں پڑھ لیں تو مسئلہ نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ دونوں کو اللہ کے رسول نے برا نہیں کہا۔ فہم کے اختلاف، میں کہتا ہوں ایک آیت دکھاؤ جس کا میں انکار کرتا ہوں۔ دیکھو نا یہاں صاف لفظ ہے، آیت پڑھے گا ضرور لیکن آیت میں وہ بات ہوگی نہیں، یہ اپنی مرضی کی تشریح کریں گے، پھر کہیں گے دیوبندی نے بھی یہ لکھا ہے، شیعہ نے بھی۔ دیوبندی شیعہ آپ کو مبارک ہو، میرے ساتھ بات کرو، قرآن و حدیث کی بات کرو۔ تفسیر اگر مانو گے تو پھر میں بہت ساری تفسیریں دکھاؤں گا، تفسیر اگر پیش کریں گے تو آپ اگر کہتے ہو میرے گھر کی، تو میں قرآن و حدیث کے علاوہ، اجماع کے علاوہ کسی چیز کو حجت نہیں سمجھتا۔ ہاں میں قیاس صحیح کو بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مسعود آپ نہیں مانتے تو اشتیاق صاحب مانتے ہیں، چلو مسعود احمد صاحب بھی مانتے ہیں قیاس صحیح، دکھاؤں گا میں ابھی آپ کو۔ تو میں پڑھ رہا تھا آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یہی آیت پڑھی کہ ان کی طرح جو انہوں نے تفرقہ کیا، یعنی تفریق کی۔ تفریق کس کو کہتے ہیں؟ آدھے دین کو ماننا، آدھے دین کو نہ ماننا۔ انہوں نے بھی لکھا ہے، میں قرآن سے بھی دکھا دوں گا، مسعود احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، میں قرآن سے دکھا دوں گا یہ مانا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، یہ مانا میں قرآن میں دکھا دوں گا آپ کو۔ تو ہم نے کون سی آیت کا انکار کیا؟ بابا آپ ہم پر یہ آیت فٹ کر رہے ہو، پکوڑوں کی دکان تھوڑی کہ کھڑے ہو کے 10 روپے کے پکوڑے لے لیے، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو تو بتاؤ نا کون سی آیت سے ہمیں تفرقہ کر رہے ہیں، ہم دین کے کس حصے کو نہیں مان رہے، سارا قرآن و حدیث مانتے ہیں الحمدللہ۔ واضح دلائل آنے کے بعد، جن کے جو واضح دلائل، آپ واضح دلیل پیش کرو جس کو میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں مانتا اس واضح دلیل، ایسے ہی میں کافر ہوں، ایسے ہی میں غیر مسلم ہوں، ایسے ہی شاہد علی اور یہ فرحان الدین اور عمران الدین اور فہد بھائی مرتد ہیں، ایسے ہی وقت ہے ابھی میرا، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یرحمک اللہ، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ پہلے سفید ہوں گے، پھر آگے ہے کہ تسود سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہوگا ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے؟ کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہوں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بتاؤ میں کس چیز کا کافر ہوں، میں نے کس دین کا انکار کیا، میں نے مسعود کے 14ویں صدی کے دین کو نہیں مانا، سید مسعود احمد بیسی صاحب کے، ہاں میں نہیں مانتا اس کے بنائے ہوئے مسائل کو۔ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کا میں منکر ہوں۔ میں نے انکار کب کیا ہے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کتنے صاف الفاظ ہیں، کتنے واضح الفاظ ہیں، آسان۔ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ ہم نے کب کفر کیا بابا؟ بتاؤ نا، ہم تو ایمان پر قائم ہیں۔ جو آپ کی امیر کی بیعت نہ کرے وہ کافر ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب والا اگر کوئی قرآن و حدیث پر عمل کرے، سارے فرقوں سے الگ ہو جائے تو مسلم ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں غلط فہمی ہے، یہ اس کو غلط فہمی قرار دیتی ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا فرقہ تو تم ہو، ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے تو تم ہو، کہ قرآن و حدیث کو ماننے والے کو مسلم قرآن و حدیث کہتا ہے اور تم کہتے ہو کافر ہے، تم کہتے ہو مسلم نہیں ہے، سمجھتے ہو۔ اور آپ اپنے زبان سے کہہ چکے ہیں تکفیری بن جاؤ۔ جب میں نے کہا تھا، پہلے کہتے تھے ہم تکفیری نہیں ہیں، میں نے ثبوت دے دیے سارے واٹس ایپ پر، تو پھر کہتے ہیں کہ صدیق رضا تکفیری بن جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ کہاں ہے؟ بتاؤ نا ہم کس کا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب چکھو، کیوں چکھو؟ اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے کیا کفر کیا؟ بتاؤ نا کیا کفر کیا؟ مسعود کو نہ ماننا کفر ہے، اشتیاق کو نہ ماننا کفر ہے؟ اگر ہاں تو مجھ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں ان کو مانتا ہوں نا، انسان مانتا ہوں، جیسے اور انسان ہیں دنیا میں، ارشاد چندہ صاحب ہیں، ایسے مسعود احمد صاحب ایک انسان تھے، اتنا ہی مانتا ہوں۔
میں تو یہ نہیں کہتا کہ مسعود صاحب دنیا میں تھے ہی نہیں، اللہ کی مخلوق کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں. مسعود احمد صاحب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، جیسے ہر انسان ایک نشانی ہے. مخلوق کو دیکھ کر خالق یاد آتا ہے نا کہ اس کے پیدا کرنے والا مالک تھا، اس حساب سے مانتا ہوں. باقی ویسے میں ان کو کچھ بھی نہیں مانتا، اس لیے میں کافر ہوں. اکفرتم بعد ایمانکم ما کنتم تکفرون. آیت پڑھتے ہیں لیکن تشریح مسعود صاحب والی، آیت قرآن کی تشریح 14ویں صدی 1975 کے بعد والی. 1975 سے پہلے اس آیت کی تشریح کیا تھی؟ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ مسعود احمد BSc صاحب کی کتاب 1988 میں جب پہلی بار یہ شائع ہوئی تھی. اس ٹرن میں شاید مجھے موقع نہ ملے، میں بعد میں کروں گا. 190 تفسیر کی جلد 2 صفحہ 190، اور میں اس کی طرح دھاندلی کر کے آدھا نہیں پڑھوں گا، جتنا لکھا ہوگا اتنا پڑھوں گا. 190 اس آیت سے بھی کہتے ہیں کہ اکفرتم بعد ایمانکم کی طرف اشارہ ہے جن لوگوں نے فرقے بنائے. 12 منٹ دیے تھے مجھے بھی یاد ہے، 12 منٹ نہیں ہوئے. اکفرتم بعد ایمانکم کہتے ہیں انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن لوگوں نے فرقے بنائے اور کھلے دلائل آنے کے بعد اختلاف پر جمے رہے. کھلے دلائل کون سے ہیں جس کے بعد ہم نے اختلاف کیا ہو؟ دکھاؤ. مسعود صاحب نے لکھا ہے گویا وہ ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے. کون مرتکب ہوئے؟ جنہوں نے کھلے دلائل سے اختلاف کیا. ہم نے تو نہیں کیا. ہمیں دکھاؤ کوئی ایک بات. ایمان تو اس بات پر لائے کہ اسلام حق ہے، قرآن و حدیث، قرآن مجید اور حدیث نبوی حق ہے. لیکن جب قرآن مجید اور حدیث نبوی سے اسلام کی کوئی چیز انہیں بتائی گئی تو اپنے فرقہ وارانہ مذہب کی خاطر اسے تسلیم نہیں کیا گیا. یہ تو تشریح مسعود صاحب کی ہے، میں تو اس کو حجت بھی نہیں مانتا. لیکن میں کہتا ہوں دکھاؤ نا قرآن مجید کی کوئی ایک آیت جس کا میں نے نہیں 12 منٹ دیے تھے ابھی پورے نہیں ہوئے تسلیم کیا. گویا انہوں نے قرآن مجید اور حدیث نبوی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن مجید اور حدیث کا انکار کیا. یعنی ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود انہوں نے اسلام کا انکار کیا. قرآن مجید اور حدیث نبوی کا انکار اسلام کا انکار ہے. اسی کا نام کفر ہے. بتاؤ نا میں نے کس آیت کا انکار کیا؟ قرآن. یہ لو قرآن ایک آیت دکھاؤ سامنے رکھو، ان کے قرآن رکھو ان کے سامنے قرآن. ایک آیت نکالو جس کا میں منکر ہوں. مسعود صاحب نے بھی یہی لکھا ہے صفحہ 191 جلد 2. آپ اپنی تشریح کر رہے ہو، وہ والی جو مسعود صاحب نے بعد میں نکالی تھی. پہلے مسعود صاحب بھی صحیح تشریح کرتے تھے. 1988 میں جب فرقہ نیا بنا تھا، اس کی پہلی اشاعت 1988 میں ہوئی تھی تفسیر کی دوسرے جلد کی سورہ آل عمران کی، اور وہ میں گروپ میں شیئر کر چکا ہوں. اور جو نیٹ پہ ان کی لگی ہوئی ہے نا وہ پرانی لگی ہوئی 1988 کی، میں نے وہیں سے پک لی تھی اور گروپ میں شیئر کر چکا ہوں. 1988 میں اس کی پہلی ایڈیشن آئی تھی. اب مجھے بتاؤ کہ پہلے یہ تشریح تمہاری بھی نہیں تھی. میں صاف کہتا ہوں قرآن میں نا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا. میں نے کون سی چیز ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ ہم میں سے کوئی ایک اہل حدیث اس کا انکار کرتا ہو کافر ہو؟ بتاؤ. آیت سے بتانا، پھر آیت سے بھی وہ بات موجود ہو، اپنا فام نہ بتانا. ابھی 1.5 منٹ باقی ہے 12 منٹ جو دیے تھے. تو اس میں جو لکھا ہوا ہے اسلام کا انکار، قرآن و حدیث کا انکار، کہ ایک حدیث صحیح حدیث ہو. دیکھیں حدیث میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک حدیث کو امام بخاری صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، امام ترمذی ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں، امام ترمذی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، امام بخاری ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح اور ضعیف کا اختلاف، یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس پر آپ کفر کا فتویٰ لگائیں. وگرنہ مسعود احمد صاحب نے جس حدیث کو ضعیف کہا ہے، محمد اشتیاق صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. آپ مجھے چھوڑ نہیں گئے تھے، وگرنہ میرے ساتھی یہ ساری کتابیں میں بولتا جاتا ہے، یہ نکالتے جاتے. ہماری ایسی ترتیب چلتی ہے، انہوں نے دیکھا ہے، اس لیے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کتابیں اتنی کھل گئی تو لوگ پھر کیا کہیں گے. اب میں کتابیں کھولوں گا یا بولوں گا، وگرنہ میرے دوست ایسے کتابیں نکالتے چلے جاتے. خیر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو بات کہہ رہا ہوں زبان سے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مسعود احمد صاحب نے یہ بات کی اور اشتیاق صاحب نے نہیں مانا. اشتیاق صاحب نے ایک بات مثال کے طور پہ ما علی علی وصحابی، مسعود احمد صاحب نے ضعیف کہا ہے. یہ کتاب آئینہ دار کے اندر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جماعت المسلمین کے متعلق غلط فہمی اور ان کا ازالہ. اور پھر محمد اشتیاق صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا. کس کتاب میں؟ تحقیق مزید میں تحقیق کا فقدان. ایک اس نے صحیح قرار دیا، اور دوسرا ابھی جو اجماع صحابہ پر کتاب لکھی اسامہ نے بھی شیئر کی تھی گروپ میں، اجماع صحابہ کرام پر، اس میں بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. عبد الرحمن بن زیاد بن علم الافریقی راوی، اس پر 10 توثیقات نقل کرتے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ انکار نہیں ہوتا ہے. اگر ایک عالم اس کو ضعیف کہتا ہے اور اس پہ اس کی تحقیق ہے، تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، محدثین کے درمیان بھی ہوا. اب مجھے دکھائیے، میں وہی پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ابھی یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ فرقہ پرستی کو کیا. تکفیر کی بات تو حل کرو، ترتیب سے چلو گے الٹے سیدھے چلو گے. جو لا الہ الا اللہ نہ سمجھا اس کو محمد رسول اللہ سمجھایا جائے گا؟ نہیں. پہلے لا الہ الا اللہ، تکفیر پہلے لکھا ہوا ہے، پہلے تکفیر کو سمجھو. اس پر بھی آئیں گے، آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے. میں کیا بتاؤں گا، آپ کی کتابوں سے دکھا دوں گا آپ کو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. شاید آپ ایمان لے آؤ، یا مسعود صاحب کی بھی صرف وہ بات مانو گے جو آپ کو اچھی لگتی ہے. یہ جو ہے نا آپ کی بات نہیں آپ برن کر گئے نہیں چھوڑے آپ نہیں نہیں سر اٹھا دیں گے آپ اٹھایا جائے گا ویڈیو ہمیں اجازت ہے، ہمیں اجازت ہے. بھائی بات سنیں، چھوڑیں بات بند کرو پلیز، بند کریں یار. ان کو اٹھا دیں نکال دیں، بس نکال دیں. کوئی بات نہیں، کوئی چھوڑ دیں آپ. ہاں کوئی بات نہیں کریں. جب ہم روکا ہے تو روکا ہے، اصول کی پابندی کریں. وہ کہہ رہے ہیں آپ حکم مان لینا ان کا.
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन। जनाब, मैंने पहले ही कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी रात गुजर जाएगी, ऐसे फंसे हैं ये, कभी जवाब नहीं देंगे कि फरका परस्ती को क्या समझते हैं। इंशाअल्लाह सारी रात गुजर जाएगी, महीना भी गुजर जाएगा, शायद ये जवाब न दे। ऐसे फंसे हैं, समझते हैं कि मैं फंस जाऊँ, पकड़ा जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार ये कहते हैं कि हमें बताओ ये किताब करामत अहले हदीस है, कहते कुरान मजीद के खिलाफ साबित करेंगे कैसा है ये करामत अहले हदीस किताब है। इसमें लिखते हैं फजलुद्दीन नंबरवार सकना जिला गुजराना वाले का बयान है कि मैंने एक शाहूकार आदमी से 1200 रुपया कर्जा लिया था और वो मुझे बहुत तंग कर रहा था। चुनांचे एक बार तो उसने मुझे नोटिस दे दिया और करीब था कि दावे करके मुझे दलील करता। मैं मौलाना की खिदमत में हाजिर हुआ, अपनी गुर्बत और नादानी का जिक्र किया। तो मौलाना कौन सा? मौलाना गुलाम रसूल साहब कलेवी, उसके पास हाजिर हुआ, वो अदा करना था। फजलुद्दीन हैरान हुआ। अच्छा, आपने फरमाया घबराओ नहीं, जाओ 4 आदमी साथ लेकर उससे हिसाब करो, सिर्फ 22 रुपए निकलेंगे। 1200 रुपए से कुछ नहीं लिया दिया। 1200 से कितने हो गए? 22 रुपए उसे दे दिया, कुछ नहीं है। भला 22 रुपए क्यों कर निकलेंगे? आपने फरमाया जाओ 22 रुपए से ज्यादा नहीं निकलेंगे। वो 15 चंद दोस्तों को साथ ले गया और साहूकार से कहा कि बही खाता खोलो और मेरा हिसाब साफ कर लो। साहूकार ने बही खाता खोला, देखा उसके हिसाब में कहीं लिखा था फलां तारीख को इतनी गंदम दी, इतना तंबाकू वसूल हुआ, इतनी कपास आई, अल्लाह अदल क्या, सारा हिसाब जो लगाया तो बकिया सिर्फ 22 रुपए निकले। साहूकार भी हैरान था कि ये क्या माजरा है, फजलुद्दीन भी हैरान था, मगर बही खाते के मुताबिक तो 22 रुपए ही हिसाब किताब देने थे। और ये कुरान मजीद की आयत है, 2 आयतें हैं कुरान मजीद की। एक सूरत जिन में है आलिमुल गैब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आलिमुल गैब है। फला युज़हिरु अला गैबी अहदा, अपने गैब का इतला किसी को नहीं देता। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, सदाए रसूलों के, सदाए रसूलों के, ये रसूल नहीं है, ये आम आदमी मौली साहब है। इसको गैब का इल्म किसने दिया? अल्लाह ताला तो कहता है मैं किसी को नहीं दूंगा। सूरत निसा में फरमाया, ये सूरत जिन और सूरत निसा के अंदर आया है कि वमा कान अल्लाह लियुतलियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुली मन यशा। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि अपने रसूल के अलावा किसी और को गैब का इल्म दे दे। ये 2 आयतों के कुरान मजीद के खिलाफ है। किसी अहले हदीस ने इसके खिलाफ नहीं लिखा कि ये बातें गलत हैं, शिरकियां हैं। इसका किसी ने जवाब आज तक नहीं लिखा अहले हदीस ने कि ये गलत लिखा है। 1200 से 22 रुपए का उसको घर बैठे कैसे पता चल गया? भाई खाता जब खोला तो दोनों नंबरदार भी परेशान और वो कर्जदार भी परेशान था कि ये क्या माजरा है। लेकिन वो चुपचू हिसाब किताब रखा हुआ था कानून के हिसाब से, तो भाई ये फलानी गंदम थी, फलानी ये थी, इतनी कपा आती थी, 22 रुपए निकले। ये अहले हदीस हैं जो कहते हैं गैब का इल्म अहले हदीसों को हो जाता है। ये अहले हदीस का अकीदा। फिर आप देखें अहले हदीस कहते हैं, अरबी का मकूला है, मन अहब शयन अक्सर जिक्रुहु, जो जिससे मोहब्बत करता है ना, ज्यादा मोहब्बत करता है। अहब, जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसी का जिक्र ज्यादा करता है। जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। वो अहले हदीस मस्जिद में जाएं, अहले हदीस अहले हदीस अहले हदीस का जिक्र होगा, क्योंकि अहले हदीस से ज्यादा मोहब्बत है। मुस्लिमीन के पास जाएं जमात में तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहां आपको यही जिक्र मिलेगा, मुस्लिमीन मुस्लिमीन मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, क्योंकि ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, ज्यादा अहले हदीस से मोहब्बत है। अहले सुन्नत के पास, देवबंदियों के पास जाएं, उधर आपको अहले सुन्नी देवबंदी हनफी, देवबंदी हनफी, देवबंदी हनफी का जिक्र मिलेगा। क्या हुआ? जिसकी जिसके साथ ज्यादा मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र ज़बान पर ज्यादा लाता है, बार बार दोहराता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का कुरान कहता है कि सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत रखो, वल्लज़ीना आमनू, जिसका ईमान है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से रखता है। फिर कुरान फरमाता है फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफ वईद, ए लोगों कुरान मजीद से लोगों को ज्यादा कराओ,
कुरान मजीद लोगों को ज़्यादा डराओ, कुरान से डराओ। अब कुरान में क्या है, अल्लाह ताला फरमाता है उनकी ज़्यादा मोहब्बत किससे, अहले हदीस से, उनकी सुन्नी देवबंदी हनफियों से, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन से। अब कुरान से पूछते हैं कि सबसे अफजल कौन है, ये इनकार है कुरान मजीद का। गैर कुरान से जो मोहम्मद पर चीज नाज़िल नहीं हुई थी उसका बार बार इयादा करते हैं, ज़बान से निकालते हैं। ये बता रही है कि उनकी मोहब्बत इससे ज़्यादा है, मुस्लिम नाम से ज़्यादा अहले हदीस नाम को ये पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वमन अहसन, उस आदमी से ज़्यादा बेहतर कौन है, मिम्मन दआ इल्लाह, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत दे, व अमिल सालिहन, और सालिह अमाल करे, व क़ाल, और कहे इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुस्लिम हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते इससे बेहतर कोई नहीं है। अहले हदीसों ने क्या कहा कि ज्यादा अच्छा लफ्ज अहले हदीस है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अहले हदीस मस्जिद में जाओ, अहले हदीस मिलेगी आपको। देवबंदियों के मस्जिद में जाओ, देवबंदी हनफी के बाद हो गई। मुस्लिमीन के मस्जिद में जाओगे तो इस आयत पर अमल मिलेगा आपको, मुस्लिम 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 मुस्लिम। अल्लाह ताला फरमाता है सबसे बेहतर ये है। इन्होंने कहा नहीं, सबसे बेहतर ये कैसे है, सबसे बेहतर तो अहले हदीस कहलवाना है। अफसोस है बेहतर चीज को छोड़ा जा रहा है और वो अल्लाह गारंटी दे रहा है कि सबसे बेहतर ये है, फिर भी अफजल चीज को छोड़कर अदना चीज की तरफ लाया जा रहा है। ये कुरान मजीद की आयत का इनकार नहीं है तो क्या है, ये कुरान मजीद की आयत वो इनकार, ये करामत अहले हदीस किताब में दो कुरान मजीद की आयतों का इनकार। कुफ्र किसको कहते हैं, सतर शैन, किसी चीज को छुपा देना, किसी चीज को छुपाने को कहा जाता है कुफ्र, छुपाना, किसी चीज को जाहिर न करना। अल्लाह के बंदो ये आयतें छुपाई हुई थी। अल्लाह ताला भला करे मसूद अहमद साहब का, जिसने हमें ये खोल कर छुपाई नहीं है, जाहिर किया दुनिया वालों के सामने कि लोगों मुस्लिम के अलावा हो, अहले हदीस वगैरह नहीं, जमीयत अहले हदीस, जमात अहले हदीस, इखवान अहले हदीस नहीं चलेगा, मुस्लिम के अलावा हो। ये अल्लाह भला करे उसका, उसने ये जाहिर करके आज जो कुछ थोड़ा बहुत हम कहते हैं हम मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसका जवाब सजा मिलेगा। तो अल्लाह के बंदो, तीसरी बात जो अल्लाह हदीस होंगी है, 250 के करीब रफल देने की हदीस है, 250 के करीब रफल देने की हदीस है। फातिहा अलहम पीछे पढ़ो नहीं तो नमाज, ला सलात इल्ला बिफातिहा किताब, जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े उसकी नमाज नहीं है, अल्लाह ऐलान है। फिर भी ये कहा जाता है कि ये हदीस के मुनकर नहीं है, देवबंदी, वो मुस्लिम है, ताबेदार है, ये छुपाई हुई है। 250 हदीसें देवबंदियों ने छुपाई, रफल देन के अहादीसें छुपाई, आमीन की अहादीसें छुपाई, आजान के साथ सिंगल तकबीरें कहना वो छुपाई, सारा कुछ दीन ये बिश्ती जेवर है, सारा भरा पड़ा है, देवबंदियों का लिखा हुआ है, एक भी हदीस नहीं है। कुरान हदीस के मुकाबले में अपनी चीजें फिका चला रहे हैं, फतवाएं लगी हुई हैं जो कुरान हदीस में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी। नया दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, उस पर चला जा रहा है। फिर भी ये कहते हैं इनके पीछे नमाज हो जाएगी, इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले हो। क्या हुआ, जो कहे कि ये कुफ्र नहीं है, फरका परस्ती, इसका मतलब कि वो कुरान की आयतें, अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2,500-3 हजार उनको हल्का करके पेश कर रहे हैं कि नहीं गुनाहगार हैं, ये गुनाहगार हैं, कुफ्र नहीं है। क्या हुआ, अहादीस आपके साथ चली गई, क्या है कि अहले हदीस है, अहले हदीस को गिरा रहे हो, अजमत उनकी गिरा रहे हो, हदीस की अहमियत आप लोग गिरा रहे हैं। औरों के पीछे नमाज पढ़कर, देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़कर अहादीस की अहमियत को गिरा रहे हो। अहमद गिर जाएगी जब आपने नमाज पढ़ती है, वो आपने साबित कर दिया कि ये जन्नती है, वो जन्नती है देवबंदी, तो अहले हदीस का लवाते अलग फरका क्यों बनाया, अलग फरका क्यों बनाया, जब देवबंदी हक पर हैं, हनफी हक पर हैं, वो सिर्फ गुनाहगार हैं, कुफ्र उनमें नहीं है। कुफ्र कहने से डर ज्यादा आ जाता है, बंदा एकदम अचानक हट जाता है कि यार कुफ्र का काम है, मैं हट जाऊं। जब आप कहेंगे गुनाह है तो वो तो आपने हल्का कर दिया। सारी अहादीस को 2,500-3 हजार से ज्यादा हदीस है, कुरान मजीद की आयतें हैं। अमलहुम शुरकाउ शरउलहुम नदीर मालम याज़म बिल्ला, लोगों के लिए शरीयत शादी करते हैं। ये शरीयत शादी देख रही हो तो देख लो इसमें, फिर आगे देख रही हो इसमें तो आप लोग देखें, इसमें ये है मजमुआ रसाल, सबसे बड़ा पाकिस्तान में 80s और 90s के अंदर ये बड़े में बड़ा आलिम था मुनव्वर इस्लाम,
मोहम्मद अमीन औकाड़ी साहब थे, अल्लाह जमात मुस्लिमीन का मुनाज़रा करता रहा धड़ाधड़। क्या कहता लिखता है, ये कहता है अल्लाह के बंदो, क्या लिखता है, ज़ईफ़ हदीस हो, कुरान के खिलाफ हो फिर भी हुज्जत है। सिफा नंबर 19 तरावियां के चैप्टर में सिफा नंबर 19 पे लिख रहा है, हदीस ज़ईफ़ हो, कुरान मजीद के खिलाफ हो फिर भी कबूल है, कुफर नहीं है, इस्लाम है। उनके पीछे नमाज पढ़ते हो, उनकी वकालत करते हो, उनकी वकालत करते हो। 10 मिनट हो गए जी। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। ये दीजिएगा करामत लेडीज। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कहा था कि जो आयत तरतीब से बात करेंगे समझ में आए, कहानियाँ तो बहुत लंबी घुमाई जा सकती है। अब ये देवबंदी का वाला मेरे खिलाफ पेश नहीं कर सकते, हम देवबंदी नहीं है लेडीज। और ये उसूल है इल्ज़ामुल क़सम बिमा हुवा क़ाइल, कसम को उस चीज़ का इल्ज़ाम देना जिसको वो मानता हो। मैं देवबंदियों को नहीं मानता। आप पहले चीज़ तो वाला पेश करेंगे, मैं जवाब दूंगा, सही होगा सही कहूँगा, गलत होगा गलत। आपने इसमें से एक वाक़या पढ़ा कि भाई उसने कहा कि उसके जेब में 22 रुपए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ला यअलमुल गैब मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला अल्लाह, ज़मीन और आसमान में गैब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। ये गलत है, कुरान के खिलाफ है। मुझे आप कुरान की आयत का मुनकर बता रहे कि पहली आयत ये है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। मैं इस आयत का मुनकर नहीं हूँ, मैं इसका मुनकर हूँ, मैं इस किताब का मुनकर हूँ। अब भी मैं काफिर हूँ क्या? मैंने कहा था कुरान में है कि कफर तुम बादा ईमानिकुम, कि तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया था। तो आपने साबित करना है कि मैं कुरान की आयत का इनकार करता हूँ। मैं नहीं, सिर्फ ये जो बैठे हुए हैं ये तो एलईडीज इनमें से बहुत सारे नहीं है, शायद अली साहब भी अपने आप को एलईडीज नहीं कहते। करामत एलईडीज को मैं भी नहीं मानता हूँ, ये भी नहीं मानते, ये भी नहीं मानते, चाहे तो गवाही ले लें। हम कोई एलईडीज नहीं मानते, बल्कि इसको छापने ही छोड़ दिया, इसलिए इनको फोटो स्टेट लानी पड़ी, वरना बाहर से नई किताब ले आते पुराने ज़माने की लिखी हुई है। कहते हैं मेरे पुराने ज़माने की किताब उठाते हो। भाई पुराना ज़माना आपका कौन सा था? आप जब से जमात मुस्लिम तब से लिखी थी, आपने मुझे बताया ही नहीं। आपने खुद एलईडीज़ों को मुस्लिम कहा, देवबंदियों को भी मुस्लिम कहा। आप कहते हैं कि ये कहते हैं बिदअतियों के पीछे नमाज पढ़ो। मैं नहीं पढ़ता बिदअती के पीछे नमाज, सबको पता है, ग्रुप में मैं कई बार बता चुका हूँ, ये भी सुन चुके हैं, लेकिन आदत से मजबूर है। अगर ऐसी बात है ना तो ये सही बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब बांधा है कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना, अस्सलातु खल्फल मुब्तदी', बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना। बिदअत इनके यहाँ कुफर भी है, शिर्क भी है। इमाम बुखारी मुस्लिम, इमाम बुखारी काफिर और मुशरिक के पीछे, इनके उसूल के मुताबिक काफिर और मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे। बताओ इमाम बुखारी पर क्या फतवा है इस उसूल पे? अगर कोई हमारा एलईडी सालिम कहता है कि देवबंदी की नमाज हो जाती है, इस वजह से वो आयत का मुनकर है और अहादीस का मुनकर है, तो इमाम बुखारी आयत और हदीस के मुनकर हुए कि नहीं? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है, अगर वो कायल ना होते तो उसके खिलाफ लिखते। उन्होंने हसन बसरी का कौल नकल किया कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सल्ली खल्फहु व अलैहि बिदअतहु, आप उसके पीछे नमाज पढ़ो, उसकी बिदअत उसके सर पर। बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके नजदीक का कफर तुम बादा ईमानी को इमाम बुखारी, ये आज मुहद्दिसीन को काफिर मुशरिक साबित करेगा। मसूद की मोहब्बत ऐसी इस पर छाई हुई है। मैंने कहा था कि मैंने नहीं, इनके फिरके के अब्दुल हमीद साहब जिनको मुबल्लिग़ इस्लाम कहा जाता है, बेचारा आयत से नहीं पढ़ पाता इनकी तरह, ये मैं नहीं मानता, ये मैंने बता दिया। दूसरा बात, उसने कहा कि ये झूठा है, अब्दुल हमीद झूठ बोलता है। वाकई यार ये झूठ बोलता है। देखो व्हाट्सएप ग्रुप पर इसने मुझे यही वाली आयत पेश की, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है कि जो नेक अमाल करे, और वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, दअा इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमाल करे, वो क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं मुस्लिमीन हूँ। कहता है ये शायद का मुनकिर है। मैं कहता हूँ मैं मुस्लिमीन हूँ, मैं मुनकिर नहीं हूँ। इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। कई बार मैंने कहा है कि मैं मुस्लिम हूँ। कहता है कि ये कुरान तो कहता है कि सबसे बेहतर बात उसकी है जो कहे कि मैं मुस्लिमीन हूँ, और ये कहता है कि सबसे बेहतर बात उसकी है कि जो अपने आप को एलहदीस कहे। ये मुझ पे झूठ बोला है, मैंने कब कहा? ये ऐसे झूठ बोलते रहेंगे सारी रात। 4 घंटे इन्होंने झूठ के लिए रखे, 4 घंटे इन्होंने झूठ की महफिल सजाने के लिए रखे। मेरे अल्फाज दिखाओ, मैंने व्हाट्सएप पर, इनको अकल होती ना तो वो सारी बातें जो पर्ची, अभी पर्ची पर आ गए, पर्ची लिखकर पढ़ के सुना रहे हैं, पर्ची पर लिखकर जो आए उसको सुना रहे हैं।
عقل ہوتی نا تو اس وقت ان کو یاد ہوتا کہ صدیق رضا نصرت بھی کہا تھا کہ دیکھیں ارشاد چندہ صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ بھئی اہل حدیث کہلانا زیادہ بہتر ہے؟ کہتا ہے یہ قرآن کا منکر مجھے ایسے منکر ثابت کرے گا زبردستی جھوٹ بول کر. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے بہتر بات اسی کی ہے جو کہے کہ جو اللہ کی طرف بھی دعوت دے اور جو عمل صالح بھی کرے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں مسلمین میں سے ہوں. بات رہ گئی اہل حدیث کی. کہتے ہیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لیتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف ہے, آپ لوگ دیکھیں. صحیح مسلم شریف دارالسلام صفحہ 6. امام مسلم نے کتاب لکھی ہے, مقدمہ لکھا ہے. اس سے پہلے مقدمے میں بندہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی, پیش لفظ یا وہ کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو. وقد شرحنا من مذهب الحديث واهله, ہم نے اس میں مذہب اہل حدیث کو بیان کیا. اہل حدیث مذہب بیان کیا, کیوں نہیں کہا کہ میں نے اس میں دین اسلام بیان کیا؟ اہل حدیث کا مذہب مطلب اہل حدیث کا طریقہ, the way of اہل حدیث, منہج اہل حدیث, اہل حدیث کا طریقہ. اہل حدیث کا طریقہ بیان کیا امام مسلم نے بھی. آپ کی ساری آیات ان پہ بھی فٹ ہوں گی کہ ان کو اللہ سے مسلمین سے محبت نہیں تھی. کیوں نہیں کہا کہ میں اس میں اسلام لکھ رہا ہوں؟ مسعود BSc صاحب نے قرآن چھاپا تو لکھا جماعت المسلمین. دیکھو ترجمے والا قرآن ان کا لے کر آئے جماعت المسلمین. تفسیر چھاپی تو لکھا جماعت المسلمین. انہوں نے کہا کہ میں مذہب اہل حدیث کی تشریح کر رہا ہوں. امام مسلم کافر تھے. کفرتم بعد ایمانکم پہ آپ یہ باتیں فٹ کر رہے ہیں نا. میں نے پوچھا تھا کہ میں نے کیا کفر کیا بابا ایمان لانے کے بعد, بتاؤ تو صحیح. ایک مثال یہ دے دی, حالانکہ میں نے بولا ہی یہ جھوٹے ہیں. یہ ان کا اگر اخلاق ہوگی, ان میں اخلاق 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 کرتے ہیں. اخلاق کتنا ہے یہ تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے تھے شروع سے. اگر ان میں اخلاق ہوگا تو یہ مجھ سے یہاں اس مجلس میں معافی مانگیں گے کہ صدیق بھائی مجھے معاف کر دو, میں نے آپ پر جھوٹ بولا. میں نے تو ایسا بولا ہی نہیں ہے, واٹس ایپ ہی بتایا تھا. کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام. بھائی ہم کیا کہتے ہیں, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ میری وائسز موجود ہیں گروپ میں یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہو کہ وہ فاتحہ خلف الامام کو نہیں مانتے, آپ مجھے بتاؤ جابر بن عبداللہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے, صحابی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ جس نماز میں امام بلند آواز سے, امام ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے, کلو صلاۃ کلو رکعۃ, بلکہ فرمایا ترمذی میں بھی ہے, موطا امام مالک نے بھی ابھی نکال کے لکھا کہ کلو رکعۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن, ہر وہ نماز ہر وہ رکعت جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی نماز نہیں ہوتی. الا وراء الامام, یا الا خلف الامام کے لفظ میں نکال کے دکھا دوں گا ترمذی میں, موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ بولیں جابر بن عبداللہ کافر تھے. وہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی فاتحہ خلف الامام کے بغیر بھی. بولے جابر بن عبداللہ صحابی, مجھے جس بات پر کافر ثابت کرو کہ اس بات میں صحابہ کو کافر کہنا. زید بن ثابت صحیح مسلم کی روایت, لا قراءۃ مع الامام فی شیء, کہتے ہیں امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں ہے. بولو زید بن ثابت کاتب وحی کو کافر بولو. ہم کہتے ہیں بابا ایسے مسائل پہ کافر نہیں بولتے, دلائل کا اختلاف ہے یہاں پر. تمہاری طرح تھوڑی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو کافر ثابت کر رہے ہیں. مسعود احمد صاحب نے تو ایسے ہی ہر ایک کو یہ بول رہے ہیں کہ میں جماعت سے کبھی نہیں نکلا. یہ میرے پاس خطوط رکھے ہوئے, لیٹرز رکھے ہوئے اشتیاق صاحب کے, اسلام سے خارج قرار دیا تھا, ان کو جماعت سے نکال دیا تھا. جماعت سے جو نکل جائے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے نا. انہوں نے اس کو اسلام سے نکال دیا تھا. ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی, لوگوں کو اسلام سے نکالتے پھرتے ہیں, لوگوں کو اسلام سے نکالتے پھرتے ہیں. پھر صحابہ کو بولو کافر, اگر اصول پکا ہے تو پھر صحابہ کو آپ جو وجہ بتائیں گے صحابہ کو کافر نہ بولنے کی, وہ وجہ پھر میں بتا دوں گا آپ کو. آپ کہیں گے دلائل ان کو معلوم نہیں ہوں گے, دلائل کا اختلاف ہے بابا. صحیح اور ضعیف میں اتنی بحثیں, اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ہاں ہم کہتے ہیں ہم فاتحہ خلف الامام. رفع الدین کی بات پیش کرتے ہو, ہم تو رفع الدین کو مانتے ہیں. امین اکاڑوی کو آپ کا کچھ لگتا ہوگا, آپ نے کہا ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے, پتہ نہیں آپ کو عالم نظر آتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ پرائمری ماسٹر سے اور 2 سال پڑھے تھے صرف دینی مدرسے میں, عالم بھی نہیں تھے مکمل. لیکن آپ اس طرف نہ جائیں. اخلاق کا بھی یہ طریقہ ہے, اخلاقاً بھی یہاں پہ کوئی دیوبندی موجود نہیں, آپ کو دیوبندیوں کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ ہم سے دیوبندیوں کے سامنے جائیں, پھر دیکھیں وہ آپ کو کیسے جواب دیں گے ایسی فضول باتوں کی. ویسے تو الحمدللہ حق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بتائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے تیسری بات بھی پیش کی ہے کہ جی رفع الدین کا مثال پیش کیا, فاتحہ خلف امام کے بدعتین کے پیچھے نماز ہو جائے گی, نماز ساری رات گزر جائے گی, جواب نہیں دیں گے. آج یہ ایک بات تو طے ہے نا, یہ بار بار بولیں گے ساری رات گزر جائے گی, جواب نہیں دیں گے. ساری رات میں جواب دیتا رہوں گا, یہ کہیں گے جواب نہیں دیں گے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سامعین کو بیوقوف بنانے کا کہ دیکھو یہ جواب نہیں دے رہا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, سید مسعود احمد صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں چلیں, میں تو تکفیری نہیں ہوں الحمدللہ, میں تو سید مسعود احمد رحمہ اللہ نے فرمایا, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کے گناہ معاف کرے, ان کی غلطیاں معاف کرے. انسان تھے, بندہ بشر تھے, نبی نہیں تھے جس سے غلطی نہ ہو. مسعود صاحب سے غلطیاں ہوئی, اللہ کے بندوں ضد چھوڑو. اکفرتم بعد ایمانکم کا مطلب ہے جنہوں نے کفر کیا نا ایمان لانے کے بعد, سائیں وہ ان سے کہا جائے گا
لیکن مسعود احمد صاحب نے سمجھا کہ جس نے پارٹی بنائی ہے اس کو کہا جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، پارٹی نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9. آیت نمبر بتانے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نکال کے دکھا دوں گا. سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر مومنین کے 2 گروہ ہو جائیں آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو. 2 گروہ ہونے والے اگر کافر ہوتے، 2 گروہ ہونے سے اگر کوئی کافر ہو جاتا، فرقہ بندی 2 گروہ ہو جانے سے اگر کوئی کافر ہوتا تو اللہ ان کو مومن کہتا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں نے پہلے بھی اٹھائی، کتاب الایمان میں لکھتے ہیں. یہی آیت نقل کر کے امام بخاری فرماتے ہیں فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ان کو مومن کہا. امام بخاری سے زیادہ سمجھت تھا مسعود صاحب، زیادہ سمجھتے تھے مسعود احمد صاحب. کیا آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے بندو قرآن کہہ رہا ہے. آپ ابھی تک ایک ایسی آیت نہیں پڑھ سکے جس کا میں انکار کرتا ہوں. آپ تو توبت لگا سکتے ہیں ساری. آپ کہیں گے یہ صدیق رضا سارے قرآن کا منکر ہے. میں کہتا ہوں بھائی کوئی آیت بتاؤ نا، آپ پڑھو اور میں بولوں ہاں واقعی میں اس آیت کو نہیں مانتا. آپ نے کرامت اہل حدیث پیش کی، میں نے کہا غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں. اس نے کسی کی بات نقل کی، بندے نے ہو سکتا ہے اس نے جھوٹی کہانی سنائی ہو. عالم کی غلطی یہ ہے کہ وہ جھوٹے بندے کی بات نقل کر دی. یہ پورا پڑھے نا طریقے سے، ان کی عادت ہے. میں نے پہلے دکھایا تھا نا 165 نمبر کا صفحہ پیش کیا تو سعودیہ کی تفسیر سے صحیح پڑھا غلط پڑھا، غلط پڑھا. ان کی عادت ہے. ٹائم ہو گیا میرا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. ابھی آپ لوگ جو میری طرف سے بول رہے تھے نا کہ بھائی آپ شرائط پر نہیں آئے، اب کیسے وہ بھاگ رہا ہے، دے رہا ہے جواب. اس لیے کہتا ہوں درمیان میں نہیں بولا کرو. اب اسے کہلواؤ. کوئی بھی فرقہ پرستی کے لیے وہ جواب دینے کے لیے لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مناظرہ کرو، شرائط کو چھوڑو. اب اس کو کہو کہ فرقہ پرستی کے بارے میں کیا جواب دے رہا ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے لکھوا لیں. آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہاں بات کر رہا ہے، دے رہا ہے